اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آدمی دید است و باقی پوست است، دید آں باشد کہ دید دوست است۔ انسان اس دنیا میں صرف یہ جوہر لے کر پیدا ہوا ہے کہ اس کے دل میں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی محبت ہو، اور جوہر انسانی کے کمال کی حد یہ ہے کہ اسے دوست مراد حق تعالیٰ کی دید کے سوا کسی چیز سے کوئی غرض نہ رہے، اور وہ ہر نظارہ فطرت میں ذات خداوندی کو سر آرات دیکھے۔ بقول رومی، انسان حضرت حق تعالیٰ کے لیے اپنے دل میں اتنی محبت رکھے کہ خشک تارو خشک مغزو خشک پوست از کجا می آید این آواز دوست، کہ اسے ہر جگہ، ہر چیز اور ہر نظارے میں ذات خداوندی ہی فعال لما یرید ہی نظر آئے۔ آیا کائنات کا معنی دیر یاد تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ لیکچر کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرنے کے لیے میں محترمہ نائلہ شوکت سے التماس گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ذکر الہی سے ہمارے دلوں کو تر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا
ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. میں اس نبی کی امت سے ہوں کہ یقین مانے جب سیرت نبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر لہو لہان ہو جانے پر بھی ہدایت کی دعا دینے والا نظر آتا ہے. جب میں سیرت نبی کے موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ مکرمہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والا خیر البشر یاد آتا ہے. جب میں اس موضوع کی بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کے لال تاجدار مدینہ سرور کائنات امتی امتی پکارتے نظر آتے ہیں. مسافر دھول کر کے چھوڑتا ہے، تو مجھ سے میرا رتبہ پوچھتا ہے. میرے ہونٹوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، بدن میں کپ کپی ہے، آنکھ نم ہے. زمیں ساکن ہے، تن میں زلزلہ ہے، تو مجھ سے میرا رتبہ پوچھتا ہے. میں کیا ہوں یہ تجھے معلوم کیا ہے؟ میں ایک ادنا غلام مصطفیٰ ہوں. میری منزل ہی میرا راستہ ہے، میری ہر رگ میں ذکر مصطفیٰ ہے. جسے کہتے ہیں سب نام محمد، جسے کہتے ہیں سب نام محمد، وہ میری روح میں اترا ہوا ہے. ورفعنا لک ذکرک. پیغمبروں کے بیانوں میں گونجنے والا، پیغمبروں کے بیانوں میں گونجنے والا، وہ نام سارے زمانوں میں گونجنے والا. بشکل مدحت و نعت و قصیدہ و توصیف، بشکل مدحت و نعت و قصیدہ و توصیف، وہ نام ساری زبانوں میں گونجنے والا. بس ایک نام انہی کا خدا کے نام کے بعد، بس ایک نام انہی کا خدا کے نام کے بعد، مؤذنوں کی اذانوں میں گونجنے والا. ہے اسمو سید و سالارو سرور عالم، ہے اسمو سید و سالارو سرور عالم، دلوں میں ذہنوں میں جانوں میں گونجنے والا. اب میں محترم جناب عقیل چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور نعت پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. نیک گمان زندگی کے ساتھ چلتا ہے، اور یہی نیک گمان اگر وقت آخر میں بھی ہو تو یہ توشہ آخرت بن جاتا ہے. پچھلے دنوں استاد محترم کا ایک کلپ دیکھا جس میں وہ ہندوستان کے ایک شاعر
ڈاکٹر راحت اندوہی کا کلام پڑھ رہے تھے اور میں نے وہ کلام ڈاکٹر صاحب کی اپنی زبانی سنا، جس کے 3-4 روز بعد وہ فوت ہو گئے. انہی کا کلام انہی کی طرز پہ پیش کرتا ہوں. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں. ہر ایک سانس عقیدت میرے رسول کی ہے، ہر ایک سانس عقیدت میرے رسول کی ہے. یہ زندگی تو امانت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں. میں جانتا ہوں عدالت جو فیصلہ دے گی، میں جانتا ہوں عدالت جو فیصلہ دے گی، میں جانتا ہوں وکالت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں. Bismillah. Assalamu alaikum. A very good evening to everyone. A very warm welcome to you all. We all know, as Muslims, that the purpose for the event shows us gratitude and appreciation to Allah and our beloved Prophet, peace be upon him. This is also an opportunity to pay our tribute to the greatest man ever walked on this earth. Our beloved Prophet, peace be upon him, quoted, one who is not grateful to people is not grateful to Allah. I would like to call Ms. Rashta, who will enlighten us with a few words on Professor Saab. السلام علیکم سر. سر کی تعریف الفاظ کی محتاج نہیں، میری صرف سر کے لیے ایک دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کو امن دے، عافیت دے اور عمر دراز عطا فرمائے، اور آپ کو اپنے حضور وہ مقام عزت اور محبت عطا فرمائے جس کی سر نے کبھی خواہش کی ہو، اور ہم سب کو وہ لمحہ عرفان عطا کرے جو زندگی میں ایک بار سر کو نصیب ہوا، اور سر کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے تھے، کتنے امڈے ہوئے دریاؤں کی شورش کا امی، کتنے امڈے ہوئے دریاؤں کی شورش کا امی،
کتنا خاموش ہوں پرہول سمندر کی طرح، ہائے وہ لمحہ عرفان غم حسن ازل، ہائے وہ لمحہ عرفان غم حسن ازل، ڈوبتا جائے ہے دل میرا پانی میں پتھر کی طرح۔ سر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خادم حضرات، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت پہلے خواتین گلا کرتی تھیں کہ مردوں کے اتنا ٹائم، اتنا وقت، اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج مجھے اس اظہار سے کل بھی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ کل آپ کا ہجوم ہم سے بڑھ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ ایک اچھے فنکشن کے لیے اصل میں اچھا کھانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ رسم جلوسوں کی ہے، اور ہمارے رسم یہ ہے کہ ہم سب اچھے اکٹھا ہو کے اچھا کھانا کھائیں، اور اس کی ابتدا انشاءاللہ تعالی العزیز آج سے کریں گے، اور اس کے بعد تقریر ہو نہ ہو، مقرر کتنا بور ہو، انشاءاللہ خوراک اچھی ہوا کرے گی۔ اور سب سے بڑا ہمیں ٹائمنگ کا مسئلہ تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارا ٹائم وہ ہو جو خواتین آرام سے گھر بھی پہنچ جائیں اور ان کو رات کے کھانے کی فکر بھی نہ ہو۔ یہ الٹیمیٹ رسپانسبلٹی جو ہے ہماری تھی کہ ہم دیکھیں کہ ان کو دن ہی دن میں، اس کے آخری مومنٹس میں ہم انہیں حفاظت سے گھر پہنچا دیں۔ اینڈ سیکنڈلی یہ تھا کہ وہ گھر میں جاتے ہی نہ ہانڈیاں پھوڑ کے بیٹھی رہیں۔ تو ہم اس ٹائمنگ کو پرفیکٹ کرنے کی فکر میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز نیکسٹ ٹائم وین یو کم، اس چھوٹے سے خیمے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں ایک بہت بڑے خیمے کی ضرورت پڑے گی، ایسے ہی جیسے مردوں میں ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں اتنا آرگنائزڈ ویل بلٹ سسٹم نہیں ہے، اتنے شریف لوگ ہی نہیں کہیں آتے۔ کھانے پہ وہ اودم مچی ہوتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر ہمارے ہاں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لوگ صبر کرنے والے آتے ہیں، سننے والے، تہذیب والے آتے ہیں اطمینان سے، اور اگرچہ ان کے پیٹوں میں بھوک سے مروڑ پڑ رہے ہوتے ہیں پھر بھی صبر کرتے ہو۔ تو آج کا دن بہت برکت والا ہے، اور یہ سنت رسول بھی ہے، تائید رسول بھی ہے، خدمت رسول بھی ہے، کہ آج ہم نے اپنی مرضی سے اب دنیا میں سب سے زیادہ ممکنہ محبت کے حصول کے لیے ہم اپنے آقا و رسول کی خدمت میں سلام بھی پیش کیا، اور اس کے بعد انہی کے کہنے کے مطابق خادم حضرات یہ سن رکھیے کہ اللہ کے رسول کا قول مبارک ہے اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو دو عادتیں بہت پسند ہیں، ایک حسن کلام اور ایک اچھا کھانا کھلانا۔ اللہ نے چاہا تو ہم یہ دونوں عادتیں پوری کریں گے آج، اور اگر ہمارے ساتھ خدا و رسول کی تائید رہی، محبت رہی، ان کے نظر کرم کا سایہ رہا، تو ہم نہ صرف تعداد میں، اخلاق میں، ادب و آداب میں بھی انشاءاللہ نمایاں حیثیت سے آگے بڑھ جائیں گے۔ خادم حضرات، میرا اپنا دین مختصر سا ہے کہ عبادت خدا کی اور محبت رسول اللہ کی۔ اللہ نے قرآن میں ایک آیت بڑی خوبصورت پیش کی۔ بعض قرآنی آیات اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ دنیا کا کوئی شعر ان کے مقابلے میں نہیں آتا۔ تو فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ،
آپ نے بڑے رنگ سنے ہوں گے، جب کھولو نا ذرا پرانا ریڈیو ٹی وی تو اس پہ خواجہ نظام کا رنگ آ رہا ہوتا ہے، رنگ دے پیا موہ نظام رنگ دے پیا. تو رنگ کہتے ہیں ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن کو. میں اگر کسی کے رنگ میں ڈھلنا چاہوں نا اور مجھے اس کی ہر عادت پسند آ جائے، اچھی ہو یا بری، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آئی ہیو کمپلیٹلی آئیڈینٹیفائڈ مائی سیلف ود ہم اور ہر. تو اس آئیڈینٹیفیکیشن میں ٹوٹل کمٹمنٹ ہوتی ہے، ہر چیز ڈھل جاتی ہے، چاہے اگلا کچھ کرتا رہے. اب چاہے خان صاحب پر کتنے الزام لگے نا غداری کے، بدعہدی کے، ہم ضدی لوگ کہیں گے وہ آنیسٹی ہیں، ہم کہیں گے وہی ہیں. کیونکہ ہم جب آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں نا اپنی کسی کمزوری کی کسی کے ساتھ، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کسی قسم کا الزام اس پہ نہیں لیا جائے. مگر اس کے بارے میں کیا ہے جو خدا جس کو خود صادق و امین کہتا ہے. اگر آپ میں گیا تو نہیں ہوں، اللہ نے آپ میں سے کئیوں کو عمرہ اور حج نصیب کیا ہوگا، اللہ سب کو جو یہاں موجود ہے نصیب فرمائے. تو روضہ رسول پہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، کہ پہلی آیت خدا کی تعریف میں کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، کہ اس کے نیچے اور جو ایسی ہستی ہو کہ جس کو خدا نے خود صادق اور امین کہا ہو اور اس سے محبت کرتے ہوئے کوئی اصول حائل نہیں ہوتا، کوئی دیوبندی نہیں حائل ہوتا، کوئی اہل حدیث نہیں حائل ہوتا، کوئی محترمہ ہمیں نہیں ڈرا سکتی کہ یہ کفر اور شرک ہے، کیونکہ محبت میں تو کوئی حد نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے محبت کس جذبے کو کہتے ہیں؟ یہ ٹیکنیکل تعریف آپ کو سنا رہا ہوں کہ محبت اس جذبے کو کہتے ہیں جسے کسی اور جذبے سے بدلا نہ جا سکے. آپ اس لفظ کی جگہ کوئی اور جذبہ نہیں رکھ سکتے ہو، آپ اس جذبے کی جگہ کسی اور جذبے کو نہیں رکھ سکتے ہو. اور یہ وہ محبت ہے جو آپ کا خدا اور آپ کا رسول مانگتا ہے. خدا اپنی عبادت اس طرح مانگتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بھی کوئی رنگ بہتر ہے؟ وہ سوال کرتا ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. عبادت کی یہ تعریف ہے، اصل تعریف یہ ہے کہ ایسا رنگ جو کبھی نہ بدلے، ایسی محبت جس میں کوئی آثار تبدیلی پیدا نہ کر سکیں، ایسا عشق رسول جس کو کبھی متغیر نہ آپ کر سکیں. اور یہ خدا نے اپنے باقی عبادت ایسی کرو گے کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ گے، پھر میں مانوں گا کہ تم واقعی مسلمان اور مومن ہو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. ہم عبادت کرنے والے. پھر آپ دعوتاً کہہ سکتے ہو کہ ہم عبادت کرنے والے ہیں، ونحن لہ عابدون، ہم عبادت کرتے ہیں. اور ہماری عبادت کیا ہے؟ اللہ کا رنگ. یہ مولویوں کا رنگ نہیں ہے، یہ کسی فقیہ کا رنگ نہیں ہے، کسی محتسب کا رنگ نہیں ہے. اور اللہ کے رنگ میں سب سے بڑی بات کیا ہے خواتین و حضرات؟ سب سے بڑی بات کیا اللہ کے رنگ میں؟ غضب، قہر، جلال، جہنم؟ نہیں، یہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آپ کے ذہنوں میں سما گئی ہے. یہ رنگ نہیں ہے اللہ کا. اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اے بندگان خدا، اے میرے بندو، میں نے تمہارے کہنے پہ تمہیں پیدا نہیں کیا. مجھے پتہ ہے کہ تم نے نہیں چاہا ہوگا. اگر تمہیں بھی جہنم دکھائی جاتی آنے سے پہلے تو تم سب نہ کر دیتے پیدا ہونے سے. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے،
تمہاری مرضی سے پیدا نہیں کیا، اس کے عوض میں تمہیں ایک چیز دوں گا، ایک شے، اور وہ کیا شے ہے؟ وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِ رحمہ، کہ میں نے لکھ دیا ہے کتاب میں نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا۔ پھر حدیث رسول میں اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے تمام صفات عالیہ کو مرتب کیا، تمام اپنے آیون پیش کیے، اور یہ کہہ دیا کہ میرا غضب میری رحمت میرے غضب پہ بازی لے گی۔ سیاں بھائی کو توال اب ڈر کاہے کا؟ اگر اتنا مہربان ہو تو آپ کو کس چیز کا ڈر محسوس ہوتا ہے؟ تو کیوں نہیں آپ خدا سے محبت کرتے؟ ابھی خاتون نے میرے 2 شعر سنائے، بڑے پرانے تھے، جب میں شاعر تھا اور آغاز ہو رہا تھا، خدا سے تازہ آشنائی ہو رہی تھی، تب میں نے شعر لکھے تھے، اور یہ 2 شعر اس وقت کے۔ تو اس کا آخری شعر تھا کہ ہائے وہ لمحہ عرفان غم حسن ازل، جب آپ اس کی شناسائی ہوگی نا، جب تھوڑی سی اس سے محبت واقع ہوگی، تو آپ میری طرح یہی شعر کہنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہائے وہ لمحہ عرفان غم حسن ازل، ڈوبتا جائے تھا دل پانی میں پتھر کی طرح۔ ایسے اس میں بندہ ڈوبتا ہے جس طرح پانی میں بڑا پتھر ڈوب رہا ہو، اور اس میں ڈوب کے رہ جائے۔ یہ ہر مسلمان کی کیفیت ہے، یہ نہیں ہے مجھے نصیب ہو اور آپ کو نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، مگر اس کی ایک شرط ہے، ایک شرط کہ اللہ عباد اللہ المخلصین، تھوڑا ایک ذرہ برابر اخلاص پیدا کر دو۔ میرے آقا و رسول نے فرمایا جو عورت، جو مرد، جو شخص خدا کی محبت میں صرف اتنا رویا کہ ایک ہلکا سا آنسو ڈھلک کر اس کے عارض پہ آ گیا، ایک چھوٹا سا، آپ نے مثال دی مکھی برابر، جس کا سر مکھی کے برابر ہو، اتنا چھوٹا سا آنسو اگر ڈھلک کے اس کے رخساروں پہ آ گیا، خدا نے ہمیشہ کے لیے نار دوزخ اس پہ حرام کر دی، ہمیشہ کے لیے خدا نے اس آنسو کے عوض نار دوزخ اس بندے پر حرام کر دی۔ پھر حضور کنویں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کچھ فرمائیے۔ کہا جس نے دل سے ایک مرتبہ بھی لا الہ، یہ دیکھو لفظ دل آ رہا ہے، سوچ آ رہی، فہم آ رہا ہے، کمٹمنٹ آ رہی ہے، بھاگتے نہیں، رسمن نہیں، جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس پہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ سودا مہنگا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے؟ ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر، ایک دفعہ خلوص سے زبان سے اللہ کو اللہ کہہ دینا، یہ بہت بڑا سودا ہے آپ کے لیے۔ مگر اخلاص کے گواہ صرف آپ ہیں یا خدا ہے؟ آپ کی نیات کا گواہ شرع اپنی کارکردگی پہ ہے، شرع مسائل پہ حکمران ہے، شرع آپ کی حرکات پہ ہے، مگر نیات پہ صرف اور صرف اللہ ہی کی پہچان۔ خادم حضرات، آج کے دن میں نے نہیں چاہا کہ آپ کو کوئی سخت حدیثیں سناؤں، فہمائش اور تنبیہ کی حدیثیں نہیں سنانا چاہتا، مگر ایک حدیث بڑی ضروری تھی کہ عید کے دن جب حضور خطبہ پڑھا کے باہر آئے تو خواتین کا بڑا ہجوم دیکھا، تو کھڑے ہو کے افسوس سے کہا کہ میں تم میں سے بہت سو کو جہنم میں دیکھتا ہوں۔ ظاہر ہے بہت شور و غوغا مچ گیا، آفتیں آ گئیں، لوگ خواتین رونا شروع ہوئی، یا رسول اللہ یہ پھر کیسے؟ فرمایا صدقات دیا کرو، صدقات دیا کرو، تمہارے صدقات تمہارے ہر گناہ کو تم سے صاف کر دیں۔
اور بہت مرتبہ دیکھو قرآن حکیم میں بڑی عجیب سی آیت ہے صدقات پہ، فرمایا کہ میں اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہوں، آنے بعد ہی بہت مہربان ہوں، وہ خود صدقات کہ هو الذی تقبل التوبۃ وخذ الصدق آنے بعد ہی وخذ الصدقات، کہ میں اپنے بندوں میں اتنا مہربان ہوں کہ فوراً توبہ قبول کر لیتا ہوں، مگر کیسے؟ وخذ الصدقات، میں صدقوں کو نیچے نہیں گرنے دیتا، مگر یہ کالے صدقے والی رسم کوئی نہیں ہے اسلام میں، کالے بکرے والی، پہلے کالا بکرا ڈھونڈو، ہے جی، مل جائے تو اتنا خوبصورت لگے کہ بجائے ذبح کرنے کے پال لو اسے، یہ رسم نہیں ہے، جو ہوتا ہے صدقہ دے دو، ایک کھجور صدقہ ہے، ایک بات صدقہ ہے، رستے کی ایک شناخت صدقہ ہے، یعنی اچھا مشورہ صدقہ ہے، تم نے بہت صدقے کو آسمان پہ چڑھا لیا ہے، اللہ کو نہیں ضرورت ان چیزوں کی، اللہ کو آپ کی نیات کے تحت ایک معمولی سی قربانی جو اپنے مال سے کرو گی وہ صدقہ ہے۔ ایک بہت امیر عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، فرمایا میرا خاوند غریب ہے، بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں، اگر میں اپنے مال میں سے کچھ اس کو دے دوں تو یہ صدقات میں، انہیں فرمایا یہ سب سے بہتر صدقہ ہوگا۔ اب بتاؤ دیں گے مال کو؟ عورتیں دیتی ہیں، خواتین تو اپنے تنخواہ علیحدہ، خاوندوں کی علیحدہ گنتی ہیں، اب ان صدقات کا کیا بنے گا؟ کوئی عورت اگر نسباً کسی نہ کسی، تو بڑی مشہور خواتین ہیں، بڑی ریچ ہوتی ہیں، تو جب وہ اپنے خاوندوں کو دینے لگیں گے تو کیا کہ تو میرا خاوند ہے، میں تو اس کا صدقہ دے ہی نہیں سکتی۔ اصل میں صدقے کی وہ تعریف نہیں ہے، صدقے کا مطلب ہر اچھا عمل ہے، اور ہر اچھے عمل میں یہ عمل اگر کوئی مالدار بیوی اپنے خاوند پہ خرچے گی تو یہ سب سے بڑا اور اچھا عمل گنا جائے گا۔ خادم حضرات، لڑکیوں پہ بھی کوئی نہ کوئی کلام و فرمان آیا ہے، مگر زیادہ تر رشتوں پہ آیا ہے، یہ بڑے قیمتی تھے۔ اب میں آپ کو بڑی خوبصورت سی کچھ احادیث کا حوالہ دیتا ہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ اور کچھ ہمارے ساتھ لوگ صحرا میں سفر کر رہے تھے، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ ایسے کرو، قافلے والوں کو تم آگے نکل جاؤ، پھر آگے نکل جائے۔ اس کے بعد کہا عائشہ دوڑ نہ لگا لیں صحرا میں تھوڑی سی، توجہ سے سننا ہے کہ تھوڑی سی دوڑ نہ لگ جائے، تو ام المومنین کہا ہاں جی تیار ہوں۔ تو ام المومنین کہتی ہیں اس وقت میں بڑی دبلی پتلی سی تھی، تو حضور سے اس وقت تھوڑے بھاری تھے، میں دوڑ کے حضور سے آگے نکل گئی، تو حضور نے آج تم جیت گئے ہو، آج تم جیت گئے۔ بڑا عرصہ پھر ایک دفعہ ایسا ہی چانس ہو گیا، ایسے ہی، اور ام المومنین کہتی ہیں کہ اس عرصے میں ذرا مضبوط اور موٹی ہو گئی تھی، میں اتنی سمارٹ نہیں رہی تھی جب پہلے دنوں میں آئی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ دوڑ ہو جائے، پھر وہی ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ میں اس عمر میں دوڑ لگاؤں گی؟ فرمایا ہاں تم لگاؤ گی، تم ہر صورت آج دوڑ لگاؤ گی۔ سو دوڑ لگی تو ام المومنین پیچھے رہ گئیں اور حضرت آگے نکل گئے، یعنی وجہ پتہ کیا تھی؟ یہ کیوں سختی سے کہا کہ دوڑ لگاؤ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آج تیرے اس دن کا بدلہ ہو گیا، وہ پرانی بات یاد کرائی ام المومنین عائشہ کو، وہ پرانی بات یاد کے خاطر اس دن کا بدلہ ہو گیا جب میں تجھ سے ہارا تھا، آج میں جیت گیا ہوں۔ مگر آپ کو پتہ کیا کہا انہوں نے؟ آج تم ضرور دوڑو گی۔ خاتون حضرات، کیا آپ کو رسول کے اس قول کی سمجھ آئی؟ ہمیشہ کے لیے کہا کہ خام خواہ بیٹھ کے موٹے نہ ہوا کرو، دوڑا کرو۔ دیکھو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اپنے وجود سے غافل نہ ہوا کرو،
اور جب تم یہ نہیں ہے کہ عمر بڑھ جائے اور تمہارا وزن بڑھ جائے تو آرام سے بیٹھا نہ کرو. فرمایا تم ضرور دوڑو گی. المومنین کا میں تھوڑی سی موٹی تازی ہو گئی تھی اس وقت. تو یہ آپ اس سے سوچو کہ کتنی بڑی شہادت چھوڑ دی انہوں نے ویمن ایکسرسائز پہ. عورتوں کی ایکسرسائز پہ انہوں نے کتنی بڑی شہادت چھوڑ دی. اور لوگ بعد میں مذہبی لوگوں نے عورتوں پہ تو خدا نہ خواستہ حرکت کرنا ہی حرام کر دیا نا. مگر ادھر تو ورزش کروائی جا رہی ہے، وہ بھی صحرا میں، وہ بھی صحرا میں. اور پھر حضور آگے نکل گئے اور کہا کہ یہ اس وقت کا بدلہ ہے، آج میں تم سے جیت گیا ہوں. اس پیمائش پہ سوچو نا ام المومنین کو کتنا چڑھا ہوگا غضب، اور کس مشقت سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو دبلا کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو بٹوین یہ دیکھو ایک طرز عمل ہے. اس کائنات کے اس رب العالمین کی رحمت للعالمین شخصیت نے ہر طبقے کی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پہ سوچا ہوا ہے اور ان کو ہدایت بخشی ہے. یہ یورپ سے نہیں آئی ویٹ لفٹنگ، یہ ادھر سے نہیں آئی آپ کی محنت و مشقت اور ایکسرسائز کی باتیں. یہ خاص خانہ رسول سے آئی ہیں، خاص بیت رسول سے آئی ہیں. اور خواتین و حضرات، جب یہ عورتیں جمع ہوئیں حضور نے یہ کہا تو بڑی گھبرائیں. تو آپ فرمایا صدقہ دیا کرو، ساتھ ایک تسبیح بھی بتائی. فرمایا اور کیا کیا کریں؟ فرمایا یہ تسبیح بھی پڑھا کرو، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. میں متعدد مرتبہ صرف آپ کے فائدے کے لیے یہ تسبیح، ضرور ایک تسبیح یہ پڑھ لیا کرو. اور ایک تسبیح جو ہے، دیکھو آپ کو بہت اگر ڈر لگتا ہے نا، بہت اگلے آنے والے وقتوں سے بہت خوف محسوس کرتے ہو، تو یہ ایک بات یاد رکھو کہ اللہ نے خود ایک تسبیح دی ہوئی ہے، قرآن حکیم میں دی ہوئی ہے. اب یاد رکھنا جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ 5 سبجیکٹس ہیں. خدا کہتا ہے میں 5 چیزوں سے نسل انسان تمہیں آزماتا ہوں، اور میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ 5 عذاب اور آزمائشیں ٹلیں گی کیسے. فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، بلا شبہ میں تمہیں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ڈر آتا ہے نا، آج سردیوں میں زیادہ ڈر آتا ہے، سانس رکتا ہے. مرنے سے ڈر آتا ہے، افراد سے ڈر آتا ہے، اشیاء سے ڈر آتا ہے، نادیدہ قوتوں سے ڈر آتا ہے، خوف کی ہر قسم. بھوکا ہونے سے ڈرتے ہیں، مال و اسباب کے ختم ہونے سے ڈرتے ہیں. تو خدا نے پہلا لفظ خوف کہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بھوک سے ڈرتے ہیں، کمی اور بیشی سے ڈرتے ہیں، افلاس سے ڈرتے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصان سے ڈرتے ہیں، اولاد کے نقصان سے ڈرتے ہیں، اسباب کے نقصان سے ڈرتے ہیں. وَالْأَنفُسِ، کیفیات ذات سے ڈرتے ہیں، سینسٹیو ہوئے پڑے ہوتے ہیں، تنہائیوں سے ڈرتے ہیں، کمپینین سے ڈرتے ہیں، خارج سے ڈرتے ہیں، باطن میں ڈرتے ہیں. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال و اسباب کے منقطع ہونے سے، بچوں کے مر جانے سے، ماں باپ کے جانے سے ڈرتے ہیں. یہ سارے ہمارے خوف ہیں. ثمرات سے ڈرتے ہیں، جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے لاس سے ڈرتے ہیں. فرمایا وَإِذَا أَصَابَهُم مُّصِیبَةٌ، جب کسی پہ یہ مصیبتیں آئیں. اب دیکھو خدا کہہ رہا ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جب کسی پہ یہ مصیبت آئے. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ قالوا. تو اس تسبیح کو پڑھنا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ کو یاد ہے ہم صرف مرنے پہ پڑھتے ہیں. اچھا مرنے کے بعد دولت کبھی واپس تو نہیں نہ آتی. ہمارا یہ عالم ہے ہمارے علم و متعلم ہونے کا کہ جو چیز واپس نہیں آ سکتی ہم اس پہ پڑھتے ہیں. مر گیا تو بیچارہ نہیں لوٹے گا نا، تو یہ اس مقام پہ نہیں پڑھی جاتی اتنی. وہ تو گیا سو گیا.
مگر یہ کلمہ ہر اس مصیبت پہ پڑھا جاتا ہے جس کو آپ فیس کر رہے ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ تسبیح بتائی کس نے ہے؟ قالو، تو یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خود خدا نے یہ تسبیح بتائی، کوئی پیر فقیر کی ضرورت نہیں، کھلے ڈلے پڑھو، جب بھی دل آئے انا للہ و، یہ ہوئی خدا کی تسبیح۔ اب آپ کو ایک اور تسبیح کا بتا رہا ہوں، یہ میرے آقا و رسول کی دی ہوئی تسبیح ہے۔ حضرت کعب سے ارشاد فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے بہت ساری تسبیحیں گنائیں، یا رسول اللہ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا درود پڑھا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ ایک آدھا پڑھا کر لوں سارے کلام؟ فرمایا اور پڑھا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں 3/4 پڑھ لیا کروں؟ فرمایا اور پڑھا کرو۔ کہا حضرت کعب نے یا رسول اللہ میں درود ہی نہ پڑھا کروں؟ فرمایا کفایت کرے گا، کفایت کرے گا، یعنی اگر تم کچھ نہ کرو اور درود پڑھو تو یہ تمام تسبیحات کو کفایت کرے گا۔ اور خادم و حضرات ایک ہدایت فرما کے گئے کہ سب سے اچھا ذکر جو ہے، سب سے اچھا ذکر جو ہے، اور اس کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہوتی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو 3 تسبیحات ایسی ہیں جو آپ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سے پوچھے کے، ایک خدا کی بتائی ہوئی اور 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، یہ تسبیحات آپ جتنی چاہو پڑھ لیا کرو۔ اللہ آپ کی ضمانت دیتا ہے، رسول آپ کی ضمانت دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اصل میں یہ بڑی ضروری تسبیح ہے۔ اب فرض کرو ہندو چلا گیا نا کبھی گریو یارڈ میں مرنے پہ آ گیا، شمشان بھومی، شمشان بھومی جلانے سے تھوڑے سے پہلے ذرا سے وقفے میں قبر کے فرشتے اوپر پہنچ گئے، تو انہوں نے سوال تو 2 ہی پوچھے جاتے ہیں، من ربوں کا، تمہارا رب کون تھا؟ اب اس بیچارے کو بڑا خلجان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 ارب ہندوؤں کے 33 کروڑ بت ہیں جن کے وہ پرستش کرتے ہیں۔ ایوری 3rd ہندو ہیز اے گاڈ۔ اب اتنے سارے خداؤں کے نام ہی نہیں یاد ہوتے، چلو ہم نے فرض کیا کہ 6-7 کے نام انہیں یاد ہیں، سرسوتی یاد ہے، درگا یاد ہے ان کو، اور ادھر سے دیکھو تو شیوا یاد ہے، وشنو یاد ہے، کالی یاد ہے، یہ پوچھے 5-6۔ اب فرض کرو اس کو خدا پوچھ بیٹھتا ہے من ربوں کا، تمہارا رب کون تھا؟ خود ہی بہت جواب دینا کہ اس کو کون سا دیوتا اس وقت یاد آئے گا، اور کس دیوتا کا نام لے کر کہ میں تو اس کو پوچھتا رہا۔ اسی لیے جو شخص زندگی میں ایک تسبیح ریگولرلی پڑھتا رہا ہو اس کو کبھی خلجان نہیں ہوئے گا، وہ تو آٹومیٹکل جب وہ کہیں گے نا من ربوں کا تو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ آسانی بتائی ہمارے رسول نے وقت آخر آرام سے برج کراس کرنے کی۔ یہ قبر برج ہے نا، زندگی اور موت اور اگلی زندگی، اس کے درمیان جو برج ہے اس کو ہم موت کہتے ہیں، اٹس برجنگ۔ یہ بڑی ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے مرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرنے کے بغیر آپ جنت تو بالکل ہی نہیں جا سکتے ہو، بالکل نہیں جا سکتے ہو جنت میں، یہ جسم وہاں چل ہی نہیں سکتا۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ باڈی لے کر اگر ہم جنتی بھی ہوں تو جنت میں مقام نہیں پا سکتے، ہم وہاں رکنے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ یہ تسبیح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنے آٹومیٹک ہو جاؤ گے کہ جو ہی قبر تک جاؤ گے فرشتے منہ سے نکالیں گے نہیں من ربوں کا، تو آپ کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اللہ آپ کو برکت دے گا، مسلمان ہونے کا فائدہ ہوگا، محمد رسول اللہ کے متبعین ہونے کا فائدہ دے گا۔ دیکھو قرآن میں 16 مرتبہ آیا ہے حکم آتی اللہ و آتی الرسول، آتی اللہ و آتی الرسول، مگر ایک مرتبہ اللہ نے اپنا نام کھینچ لیا۔ پتہ ہے 17 مرتبہ کے اس ذکر میں 16 مرتبہ اپنے رسول کے ساتھ اکٹھا کہا، مگر 17ویں مرتبہ اس نام کو کھینچ لیا اور اس کی بجائے اطیع اللہ نہیں کہا، بلکہ وہ کہا وہ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، اور کہا وہ اطیع الرسول۔ وہاں اللہ نے اپنا نام لے لیا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ مواحد ہیں، ان کو پتہ ہے، اور آپ کی ساری زندگی کی توحید کی بنیاد اللہ کے رسول پہ ہے۔ کون کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے معاملے میں یا محبت میں شرک کر سکتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ محبت ہم سے ماپی نہیں جاتی، ہم نے شرک کیا کرنا؟ ہمارے پاس لفظ نہیں ہیں کہ اسٹیٹس آف دی پروفٹ کو بیان کریں۔ ہماری تو مثالیں چھوڑ دو، ہم تو ماننے والے ہیں۔ ان کافروں کو مثال دو کہ جب وہ بندوں کو کمپیئر کرتا ہوا تھامس کارلائل آیا نا، تو اس نے کتاب لکھی ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ، تو اس کا اپنا پروفٹ موجود نہیں تھے؟ کیا بدا موجود نہیں تھے؟ کیا باقی انبیاء موجود نہیں تھے؟ مگر اس کی سینس آف جسٹس نے کہا کہ جسٹ فل اپروچ یہ ہے کہ محمد از دا ہیرو آف دا ہیروز اینڈ ہیروز امنگسٹ دی پروفٹس۔ محمد کے علاوہ کوئی پروفٹ جو ہے اس درجہ تکمیل تک نہیں انسان کو پہنچا سکا جتنا آپ کے پروفٹ نے پہنچایا۔ پھر ایک اور کتاب آ، اس کتاب کا 100 گریٹ مین، اور سارے لوگوں کی بزرگی کو کمپیئر کرتا چلا آیا، مگر جب آخر میں پہنچتا ہے تو کہا ہے کہ اگر کوئی بڑوں سے سب سے بڑا، بزرگوں میں سب سے بزرگ، عزت والوں میں سب سے بڑی عزت والا، دانش و عقل میں سب سے محترم، سب دانشوروں سے محترم ترین محترم ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے کیا تعریف کرنی؟ کافر تعریف کر رہا ہے، مشرک تعریف کر رہا ہے، ظالم تعریف کر رہا ہے، مظلوم تعریف کر رہا ہے۔ اسی لیے دیکھو خدا نے کہا، جب خدا نے نام لیا تو اسمہ احمد کہا کہ یہ واحد انسان تھا نسل انسان میں، بنی آدم نے، جس نے ایسی تعریف اللہ کی کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اور یہی وہ واحد معزز ترین شخصیت ہے کہ جس کو زمین پر اس نے اسم محمد کا لقب دیا، یعنی تعریف کیا گیا۔ خادم حضرات، نہ یہ وہ موضوع ہے اور نہ یہ وہ مجلس ہے جس کو مختصر انداز میں پیش کیا جائے۔ میں بڑی امپورٹنٹ احادیث 2-4 بیان کرنے کے بعد، اور سب سے بڑی مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ سردی ہے، کھانا جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، تو میں اپنے سارے لیکچر کو مختصر کر رہا ہوں۔ پھر کبھی سے انشاءاللہ صرف 2-4 حدیثیں آپ کی ضرورت کے لیے۔ بعض خواتین کے خاوند کنجوس ہوتے ہیں، مانگ مانگ کے بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں، تو اس پہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، تھوڑی سی آسانی ہو جائے آپ کو، تھوڑی سی، کہ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ اپنے خاوند کی کنجوسی کی شکایت کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ابو سفیان کے مال سے اتنا مال لے سکتی ہے جو تجھے اور تیرے بچوں کے لیے باعزت طور پہ کافی ہو۔ خوشی ہوئی؟ چوری نہیں، اتنا مال لے سکتی ہو تو کم از کم اس میں بچوں والی عورتوں کو بڑی ایک تنبیہ بھی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگے اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اب کچھ محبتوں کے میں اب بہت مختصر کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو صبح کی بھوک لگی ہوئی ہوگی، اور مگر ایک واقعہ ضرور سنیں۔ یہ حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی کا واقعہ ہے کہ مہمان آیا، انہوں نے راتوں کو چراغ بجھا دیے
اور مہمان اور منہ چلاتے رہے، پتہ لگتا ہے یہ کھا رہے ہیں مگر وہ کھا نہیں رہے تھے، بلکہ مہمان کی وجہ سے وہ منہ خالی ہلا رہے تھے، مہمان کھا رہے تھے۔ یہ مہمان نوازی پہ ہے، آپ کو خبر ہونی چاہیے۔ اور وہ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اور فرمایا وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پہ دوسرے اصحاب کو، اگرچہ وہ خود بھی فاقہ میں ہوں، اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا، سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اتنی کنجوسی بھی نہ کیا کرو گھروں میں جتنے آپ سوچتے ہو، یہ توکل کے خلاف ہے۔ یہ آپ کا حق ہے کنجوسی کرنا، مگر اور بچت کرنا اور حفاظت کرنا مال کی، مگر اتنی نہ کیا کرو کہ توکل ہی اٹھ جائے اللہ سے۔ تو اللہ آپ کو بہت ساری برکت دے، اللہ آپ پر بہت سارا کرم فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کوئی سی اچھی خواہش مانگ لو۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام والسیل الاسقام۔ اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذهب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ سب پہ کرم فرمائے۔ بچ ربنا وہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اجعلنی صبورا، اللہم اجعلنی فی عین صغیرا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، سب کو تبرکات عالیہ عطا فرمائے، سب کو اپنا ویژن عطا فرمائے، سب کو اپنی قربت کا احساس عطا فرمائے، نظر نہ آئے مگر نظر میں سمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت سے نوازے، اور پھر آپ جمع ہوں بہت ساری تعداد میں، اور بہت ساری صدقات دے کے آئیں، اور اپنے بڑوں اور چھوٹوں کو سب کو اللہ تعالیٰ آپ کے گئے ہوئے بزرگوں کو، آنے والے بچوں کو، اور موجودہ پیدا ہونے والے بچوں کو اللہ آفات سے محفوظ رکھے اور برکات سے ان کی شناسائی فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم صلی علیہ کما ذکرک الذاکرون اللہم صلی علیہ کلما غافل عن ذکرہ الغافلون وسلموا تسلیما کثیرا اللہم آمین آمین آمین. Thank you very much. Thank you very much, sir. May I take this opportunity to say a big thank you, especially for the people who have organized the event, to Ustad Ahmed, to Junaid, to Dastir Ji Saab, and for organizing this event. A very big thank you to the Almart team who have organized setting up everything that you see here today. And especially a big thank you to Professor Saab's family who helped set up the event and everything that you see today. We are all very grateful to you, sir, our respected teacher, Professor Saab, for giving us the time for this lecture. It is your commitment and his family's dedication to the message of Allah and his Prophet, peace be upon him, that has brought us together. Thank you to Aisha, Samira, and Jennifer for giving the women a platform to have this lecture.